بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ انسان پر ہر اچھا آنے والا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور عنایت ہے، جبکہ برا آنے والا وقت انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ برا وقت یعنی مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں اور پیغمبروں پر بھی آئیں، تو ان سے تو اعمال بد سرزہ ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے تمام نبی معصوم ہیں۔ لہٰذا اگر یوں کہا جائے کہ انسان پر جو برا وقت آتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش ہوتی ہے، تو اس میں کچھ غلط نہ ہوگا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ انسان اپنی زندگی میں جس طرح سے اعمال سر انجام دیتا ہے، اسے دنیا میں ہی ان اعمال کا بدلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اے علی، جب کسی انسان پر اچھا وقت آنا ہوتا ہے تو اس پر کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، تاکہ ان نشانیوں کے سبب انسان یہ بات سمجھ جائے کہ اب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے کہ جب وہ کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ کب کن انسان کا وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے صحابہ کرام، فقہا اور فقراء نے بتائی ہیں۔ آپ یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اچھا وقت شروع ہونے کی 5 نشانیاں اور اس کے علاوہ بہت سی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو 5 نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی آپ پر ظاہر ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب سے عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی انسان پہلے ہی یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلنے سے پہلے اور اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس انسان کے سامنے 5 نشانیاں کو ظاہر فرماتا ہے، جنہیں دیکھ کر ایک انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے، یعنی کہ تم نیند سے بیدار ہو جاؤ اور تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے۔ یا پھر جب انسان کو ایسا معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، جلد ہی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انسانوں میں صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، سمجھ لیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جس
کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی نعمتیں کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسے عطا کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے۔ پھر ایسے انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی محبت، قرآن کی تلاوت کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہیں کہ ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہوتا ہے۔ وقت بدلنے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب انسان قدرت کی جانب سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنے لگ جائے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اے شخص، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس پر تھوڑی سی آزمائش ڈالتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا محبوب بندہ میرے فیصلے پر راضی بھی رہتا ہے یا شکوہ کرتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ ہم یہ پریشانیاں، دکھ اور درد کیوں اکثر لوگ دھوکہ اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ ایک اچھے انسان کو ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے کیوں مارا جاتا ہے؟ تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، جب تم بازار سے کوئی بھی مٹی کا برتن خریدتے ہو تو اسے بجا بجا کر ضرور دیکھتے ہو کہ کہیں سے کمزور اور ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اس طرح سے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مجھے آزمایا تھا اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش پر پورا اترا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ محترم ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہاں کون ہے جس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے؟ آپ کی اس بات پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی نے تو مجھے یہ درس دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے آپ کو کیا درس دیا تھا؟ حضرت بلال کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے بتایا تھا کہ جو انسان ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے درس پر عمل کیا اور ہر وقت حالت وضو میں رہا۔ جب بھی بے وضو ہوتا تھا تو فوراً ہی وضو کر لیتا ہوں اور جب ہی وضو کرتا ہوں تو اسی وقت
2 رکعت نماز بھی ادا کر لیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں لیکن ہمارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا آزمائشوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی کے وقت یہ بات ہمیشہ یاد رکھو۔ پھر فرمایا، چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب کبھی بھی تمہارے چہرے پر رونق آنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا وقت بدلنے والا ہے۔ یعنی جس انسان کے چہرے پر رونق آنے لگے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے زیادہ پرسکون اور وقار والا کوئی شخص نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی غم اس شخص کو نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان اور خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے اور اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جائے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا ہی چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے اور اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ اور ایسا انسان کسی بھی چیز کی خواہش کرے اور سوچے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسے انسان کے خرچے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی کہ خرچ تو وہ کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال و دولت میں اور اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ پیسہ اور رزق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یعنی 5ویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچ میں کمی اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن بدلنے والا ہے اور بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، کیونکہ ایسے انسان کے حلال میں کمائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ اگر وہ پیسے لوگوں میں بانٹنا شروع بھی کر دے تو پیسے ختم نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ جس انسان کا دل روشن ہو جائے، یعنی جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی امید رکھتا ہو، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا اور یوں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہے ہماری بہتری کے لیے ہی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔